السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ جمعہ 27 اگست 2021۔ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز۔ تشہد، تعوذ، تسمیہ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے پشچات حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کا ورنن چل رہا ہے۔ حضرت عمر کے یگ میں ایک جنگ ہوئی جسے جنگ رے کہتے ہیں۔ رے ایک مشہور شہر ہے جو پہاڑوں کی دھرتی ہے۔ یہ نیشا پور سے 480 میل کی دوری پر اور قزوین سے 51 میل کی دوری پر ہے۔ رے کے رہنے والے کو راضی کہتے ہیں۔ پرکھیات قرآن کے مفسر ارتھات ویاکھیا کرنے والے حضرت امام فخر الدین رازی رے کے رہنے والے تھے۔ رے کا بادشاہ سیاہوش بن مہران بن بھرام شوبین تھا۔ اس نے دمباون، تبرستان، قمص اور جرجان والوں کو اپنی سہایتا کے لیے بلایا اور ان کو کہا کہ مسلمان رے پر آکرمن کرنے والے ہیں، تم یدی ان کے مقابلے کے لیے جمع ہو جاؤ، ورنہ پھر الگ الگ تم ان کے سامنے کبھی نہ ٹھہر سکو گے۔ عطا ان علاقوں کی سہایتا سے بھری ہوئی فوجیں بھی رے میں اکترت ہو گئیں۔ ابھی رے کے مارگ میں تھے کہ ایرانی سردار، یہ مسلمان ابھی جو تھے رے کے راستے میں ہی تھے کہ ایک ایرانی سردار ابوالفرخان زینبی مصالحانہ طور پر مسلمانوں سے آ ملا، جس کا کارن یہ تھا کہ اس کی رے کے ہردیش سے لگتی تھی، جس کا کارن یہ تھا کہ اس کا رے کے بادشاہ سے دشمنی لگتی تھی۔ لشکر جب رے پہنچا، شترو کی سنکھیا اور اسلامی سنکھیا میں بہت انتر تھا۔ یہ صورت دیکھ کر زینبی نے نعیم کو کہا کہ آپ میرے ساتھ کچھ گھوڑ سوار بھیجیے، میں چپکے سے راستے سے شہر کے اندر جاتا ہوں، آپ باہر سے آکرمن کریں اور شہر وجئی ہو جائے گا۔ عطا رات کے سمے نعیم بن مقرن نے اپنے بھتیجے منذر بن عمرو کی سرکردگی میں رسالے کا کچھ حصہ زینبی کے ساتھ بھیج دیا اور ادھر باہر سے لشکر لے کر خود شہر پر آکرمن کرنے لگے۔ یدھ آرمبھ ہو گیا۔ شترو نے بڑی سختی سے آکرمن کا اتر دیا، کنتو جب اپنی پیٹھ سے ان مسلمانوں کی نعروں کی آواز سنی جو زینبی کے ساتھ شہر کے بھیتر داخل ہو گئے تھے تو ہمت ہار دی اور شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ شہر والوں کو لکھت طور پر امان دے دی گئی، اور جو امان دی وہ اس پرکار ہے، اس کے الفاظ، اس کے شبد: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ لکھت سندیش ہے جو نعیم بن مقرن زینبی کو دیتے ہیں۔ وہ
برے کے رہنے والے اور باہر کے لوگوں کو جو ان کے ساتھ ہیں سرکشا دیتے ہیں، اس شرط پہ کہ ہر یووا سالانہ وارشک حسب طاقت ارتھات اپنی سامرتھیہ انوسار جزیہ دے، اور یہ کہ وہ بھلائی کرے، راستہ بتائیں اور خیانت اور دھوکے بازی نہ کریں، اور ایک دن رات مسلمانوں کی میزبانی کریں ارتھات آتتھیہ کریں اور ان کی عزت کریں۔ جو مسلمانوں کو گالی دے گا سزا پائے گا، اور جو اس پر حملہ کرے گا وہ لازماً قتل کیا جائے گا۔ بہرحال یہ لکھت ہو کر گواہی ڈالی گئی۔ پھر فتح قمیص ہے اور جرجان، یہ 22 ہجری کی ہیں۔ رائے کی وجے کی خوشخبری حضرت عمر کے پاس سندیش واہک لے کر پہنچا تو آپ نے نعیم بن مقرن کو لکھا کہ اپنے بھائی سوید بن مقرن کو قمیص کی وجے کے لیے بھیج دو۔ یہ شہر رے اور نشاپور کے مدھیہ تبرستان کے پہاڑی سلسلے کے انتم حصے پر استھت ہے۔ قمیص والوں نے کوئی جرح نہ کی اور سوید نے ان لوگوں کے لیے امان اور صلح کا لکھت سندیش لکھ دیا۔ ان کے ساتھ ہی جرجان، تبرستان اور خراسان کے درمیان ایک بہت بڑا شہر تھا، جرجان ہے، جو تبرستان اور خراسان کے مدھیہ ایک بڑا شہر تھا۔ تبرستان کے لوگوں نے بھی سوید کی طرف اپنے لوگ بھیجے اور انہوں نے بھی یہ جزیہ پر صلح کر لی۔ سوید نے سب علاقے کو لوگوں کے لیے امان اور صلح کا لکھت سندیش دے کر لکھ دیا۔ کوئی دھرم کی بات نہیں ہوئی، جنہوں نے صلح کی ان کے ساتھ صلح کر لی گئی۔ پھر فتح آذربائیجان ہے، یہ بھی 22 ہجری کی ہے۔ حضرت عمر کی اور سے آذربائیجان کی مہم کا جھنڈا عتبہ بن فرقد اور بقیر بن عبداللہ کو دیا گیا تھا، جو پہلے بیان ہو چکا ہے، اور حضرت عمر نے ہدایت کی تھی کہ دونوں الگ الگ راستوں سے آکرمن کریں۔ بقیر بن عبداللہ لشکر لے کر بڑھے اور جرمیزان کے نکٹ رستم کا بھائی اسفند یاز بن فرخ زاد، جو واجزور کے یدھ میں پراجت ہو کر بھاگا تھا، مقابلے کے لیے نکلا۔ یہ بقیر کا آذربائیجان پر پہلی لڑائی تھی۔ لڑائی ہوئی، دشمن کو پراجے ہوئی اور اسفند یاز گرفتار ہو گیا۔ اسفند یاز نے بقیر سے پوچھا اسلامی سالار سے کہ آپ صلح پسند کرتے ہیں یا جنگ؟ بقیر نے جواب دیا کہ صلح ارتھات میتریہ تھا۔ وہ بولا تو پھر مجھے آپ اپنے پاس ہی رکھیں، اپنی قید میں لے لیا ہے تو اپنی قید میں رکھو۔ جب تک میں ان لوگوں کا نمائندہ بن کر آپ سے صلح نہ کروں گا، یہ لوگ کبھی صلح نہیں کریں گے، جنگ لڑتے رہیں گے، جبکہ ارد گرد کے پہاڑوں میں پھیل جائیں گے یا قلعوں میں بندھی ہو جائیں گے یہ لوگ۔ بقیر نے اسفندیاز کو اپنے پاس ہی رکھا۔ آہستہ آہستہ اور علاقہ ان کے نیچے آتا چلا گیا۔ عتبہ بن فرقد نے دوسری اور سے آکرمن کیا۔ اسفندیاز کا بھائی بحرام ان کے راستے میں آیا، کنتو لڑائی کے پشچات پراجے کھا کر بھاگ گیا۔ اسفندیاز نے جو یہ خبر سنی تو کہنے لگا اب لڑائی کی آگ بجھ گئی اور میتریتا کا سمے آ گیا، ارتھات اس نے صلح کر لی، اور آذربائیجان کے باشندوں نے ارتھات نواسیوں نے اس کا ساتھ دیا، اور یہ میتریتا نامہ لکھا گیا، اور اس کے الفاظ یہ تھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے۔ یہ لکھت سندیش جو امیر المومنین عمر بن خطاب کے عامل ارتھات کرم کرنے والے عتبہ بن فرقد آذربائیجان کے نواسی کو دیتے ہیں۔ آذربائیجان کے میدانی علاقے اور پہاڑی علاقے اور سرحدی اور کناروں کے علاقے کے رہنے والوں اور سمجھ دھرموں کے لیے یہ لکھت ہے۔ ان سب کو سرکشا ہے، اپنے جانوں کے لیے، اپنے مالوں کے لیے، اپنے دھرموں کے لیے، اپنے ودھانوں کے لیے، اس شرط پر کہ وہ جزیہ ارتھات ٹیکس ادا کریں، اپنی سامرتھے کے انوسار، جو بھی ان کا سامرتھیہ ہے اس کے انوسار جزیہ ادا کریں۔ یہ جزیہ نہ بچے پر ہے، لیکن یہ جزیہ نہ بچے پر ہوگا، نہ عورت پر، نہ لمبے بیمار پر جو ایک لگاتار بیمار ہے جس کے پاس دھن نہیں، نہ اس عبادت کرنے والے پر جس کے پاس کچھ بھی دھن نہیں، اور یہاں کے نواسیوں کے لیے بھی ہے، اور ان کے لیے بھی جو باہر سے آ کر ان کے ساتھ آباد ہو جائیں، آئندہ آنے والوں کو وہاں آباد ہونے والوں کے لیے بھی ہے۔ ان کے ذمہ اسلامی لشکر کی ایک دن رات مہمان نوازی ارتھات آتتھیہ ہے، اور اس کو راستہ بتانا ہے۔ یدی کسی سے کوئی فوجی
سیوا لی جائے گی تو اس سے جزیہ ختم کر دیا جائے گا۔ جو یہاں نواس کرے اس کے لیے یہ شرطیں ہیں، اور جو یہاں سے باہر جانا چاہے وہ امن میں ہے یہاں تک کہ اپنے امن کے استھان پر چلا جائے۔ یہ تحریر جندب نے لکھی اور اس کے ساکشے ہیں بقیر بن عبداللہ اور سماک بن خرشہ۔ آرمینیا کی مصالحت کے وشے میں لکھا ہے کہ آذربائیجان کی وجے کے پشچات بقیر بن عبداللہ آرمینیا کی اور بڑھے۔ ان کی سہایتا کے لیے حضرت عمر نے ایک لشکر سراقہ بن مالک بن عمرو کے ساتھ میں بھجوایا، اور اس مہم میں سپہ سالار اعلیٰ بھی سراقہ کو مقرر کیا، اور ہر اول پرتھم دستوں کے کمان عبد الرحمن بن ربیعہ کو دی۔ ایک بازو کا افسر حذیفہ بن اسید غفاری کو بنایا اور یہ آدیش دیا کہ جب یہ لشکر بقیر بن عبداللہ کے لشکر سے جو آرمینا کی طرف روانہ تھا جا ملے تو دوسرے بازو کی کمان بقیر بن عبداللہ کے سپرد کی جائے۔ یہ لشکر روانہ ہوا اور ہر پرتھم دستوں کے افسر عبد الرحمن بن ربیعہ سے تیزی سے حرکت کرتے ہوئے ارتھات آگے پیچھے چلتے ہوئے بقیر بن عبداللہ کے لشکر سے آگے نکل کر باب مقام کے نکٹ جا پہنچے، جہاں شہر ابراز حاکم آرمینیا نواس رکھتا تھا۔ یہ شخص ایرانی تھا۔ اس نے خط لکھ کر عبد الرحمن سے سرکشا مانگی اور عبد الرحمن کی سیوا میں اپستھت ہوا۔ وہ ایرانی تھا اور آرمینیوں سے اسے نفرت تھی۔ اس نے عبد الرحمن کے پاس میتریتا کی پیشکش کی اور کہا کہ مجھ سے یہ جزیہ نہ لیا جائے، ارتھات ٹیکس نہ لیا جائے۔ میں اپنی سامرتھیہ انوسار فوجوں کی سہایتا کیا کروں گا۔ یہ ایک اور طرز کا معاہدہ تھا، یہاں خود آ گیا ہے صلح کر لی تو جزیہ نہ لیا جائے، تو میں سہایتا کرتا ہوں فوجیوں کی۔ سراقہ نے یہ تجویز سویکار کر لی اور بنا جنگ کے آرمینیا پر قبضہ ہو گیا۔ حضرت عمر کی سیوا میں جب اس پرکار کی صلح کی رپورٹ کی گئی تو نہ صرف یہ کہ آپ نے اسے سویکار کیا بلکہ بڑی خوشی اور پسندگی کا ورنن کیا۔ حضرت سراقہ نے جو لکھت سندیش صلح کا دیا تھا وہ یہ تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ لکھت سندیش ہے جو امیر المومنین عمر بن خطاب کے گورنر سراقہ بن عمرو نے شہر ابراز اور آرمینیا اور ارمن کے نواسیوں کو دیا ہے۔ وہ انہیں امان دیتے ہیں، ارتھات سرکشا دیتے ہیں۔ ان کی جانوں پر، ان کے مالوں پر، ان کے دھرموں پر انہیں کوئی شتی نہیں پہنچائی جائے۔ وہ ہم آکرمن کے روپ میں بھی فوجی سیوا میں سر انجام دیں گے، اور ہر اہم کاریہ میں جب حاکم ارتھات بادشاہ مناسب سمجھے سہایتا دیں گے، اور جزیہ ان پر نہیں لگایا جائے گا بلکہ فوجی سیوا جزیہ کے انترگت میں ہوگی۔ پرنتو جو فوجی سیوا نہ دیں ان پر اہل آذربائیجان کی طرح جزیہ ہے، ارتھات آذربائیجان کے نواسیوں کے سامان ان پر ٹیکس ہے، اور راستہ بتانا ہے اور پورے 1 دن کا تتھیہ ہے۔ کنتو اگر ان سے فوجی سیوا لی جائے گی تو یہ ٹیکس نہ لیا جائے گا۔ یدی فوجی سیوا نہ لی جائے گی تو ٹیکس لیا جائے گا۔ پھر اس کے گواہ عبد الرحمن بن ربیعہ اور سلیمان بن ربیعہ بقیر بن عبداللہ، یہ لکھت جو ہے مرضی بن مقرن نے لکھی، یہ گواہ ہیں۔ اس کے بعد سراقہ نے آرمینیا کے نکٹ کے پہاڑوں کی اور فوجیں بھیجنا آرمب کی۔ چنانچہ بقیر بن عبداللہ، حبیب بن مسلمہ، حذیفہ بن اسید اور سلمان بن ربیعہ کی نرکشن میں ان پہاڑوں کی طرف اب فوجیں روانہ ہوئیں۔ بقیر بن عبداللہ کو مقان بھیجا گیا، حبیب کو تفلیس کی اور روانہ کیا گیا، اور حذیفہ بن اسید کو لعان کے پہاڑوں میں رہنے والوں کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ سراقہ کو ان افواج میں اتینت سفلتا پراپت ہوئی۔ اتینت سفلتا بقیر بن عبداللہ کو ہوئی۔ انہیں موقان بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے موقان کے رہنے والوں کو سرکشا کی لکھت سندیش دیا، اور یہ لکھت سندیش یوں تھا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آرمب ہوتا ہے، اور وہ لکھت سندیش ہے جو بقیر بن عبداللہ نے قبح کے پہاڑوں میں اہل موقان ارتھات موقان کے نواسیوں کو دیا ہے۔ ان کو سرکشا ہے ان کی جانوں پر، ان کے دھن پر، ان کے دھرم پر اور ان کے اویدھانوں پر، اس شرط کے کہ وہ ٹیکس دیں جو پرتی ایک یوا
پر 1 دینار یا اس کے کم قیمت ہے۔ ہر پرتیک جگہ یہ جو معاہدے یعنی یہ جو انوبندھ ہو رہے ہیں وہاں دھارمک پر آزادی ہے، ودھان کی آزادی ہے۔ جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ مذہب تلوار سے پھیلایا اسلام نے، کسی کو نہیں کہا گیا کہ زبردستی اسلام لاؤ اور بھلائی کریں اور مسلمان کو راستہ دکھائیں اور ایک دن رات کا آتتھیہ کریں۔ ان کے لیے یہ امان ہوگا جب تک وہ اس عہد نامے پر ستھر رہیں، وہ بھلائی چاہیں، ہمارے ذمے ان سے وفاداری ہے۔ واللہ المستعان، اللہ سہایتا پردان کرتا ہے۔ لیکن تو یدی وہ اس انوبندھ کو تیاگ کر دیں اور کوئی چھل ان سے ہو تو ان کی امان شیش نہ ہوگا، کنتو یہ وہ دھوکہ کرنے والوں کے حکومت سپرد کر دیں، ورنہ وہ بھی ان کے شریک سمجھے جائیں گے۔ اس کے بھی گواہ نردھارت ہونے دستخط کیے 4-5 نے۔ پھر فتح خراسان ہے جو 22 ہجری میں ہوا۔ پھر خراسان کی وجے ہے جو 22 ہجری میں ہوئی۔ اس کا وورن یوں ہے کہ جنگ جلولہ کے بعد بادشاہ ایران یزدجرد نے پیغام پہنچایا کے بعد بادشاہ ایران یزدجردر نے وہاں سے پہنچا۔ وہاں کے حاکم آبان زازویہ نے یزدجرد پر حملہ کر دیا اور یزدجرد کی مہر پر قبضہ کر کے اپنی مرضی کی دستاویز تیار کر لیں اور پھر وہ انگوٹھی اسے واپس کر دی۔ پھر آبان حضرت سعد کے پاس آیا اور وہ تمام وستویں واپس کر دیں جو لکھت طور پر لکھی ہوئی تھیں، ارتھات جو دستاویز تیار کیے گئے تھے وہ انہیں دے دیا۔ یزدجرد نے اسے اصفہان کی طرف روانہ کیا۔ آبان کو یزدجرد کا وہاں نواس پر پسند نہ آیا، اس لیے یزدجرد کو کرمان کی اور روانہ ہونا پڑا۔ مقدس آگ اس کے ساتھ تھی، آگ پرست تھے یہ لوگ، ارتھات آگ کی پوجا کرنے والے تھے یہ لوگ۔ وہ آگ کو ساتھ لیے پھرتے تھے، جو ان کی پوتر آگ تھی وہ ساتھ تھی اس کے۔ پھر اس نے خراسان کا نرنے کیا اور مرو میں آ کر نواس کیا۔ وہ پوتر آگ کو وہاں روشن کر دیا اور اس کے لیے آتش کدہ تعمیر کروایا، ارتھات آگ رکھنے کا استھان نرمان کروایا اور باغ لگوایا جو مرو سے 2 فرسخ ارتھات 6 میل کی دوری پر تھا۔ یہاں آ کر وہ امن و امان سے رہنے لگا، غیر بنا وجئی علاقوں کے دور سے لوگوں سے خط و کتابت کرنے لگا، راہ و رسم بڑھانے لگا، یہاں تک کہ وہ سب اس کے انویائی اور اس کے آگیاکاری ہو گئے۔ ارتھات اس نے وجئی علاقوں کے اہل فارس کو اور ہرمزان کو بھی ورگلایا، ارتھات اس ورگلانے کے پرنام انہوں نے مسلمانوں سے اپنے وفا کے بندھن توڑ ڈالے اور بغاوت کر دی۔ عطا اہل جبال ارتھات جبال کے رہنے والے اور فروزان کے رہنے والے بھی ان کا دیکھے دیکھی انوبندھ توڑ دیے اور بغاوت کر دی۔ جبال جو ہے یہ عراق میں ایک معروف علاقے کا نام ہے جو اصفہان سے لے کر زنجان، قزوین، ہمزان، رے وغیرہ شہروں پر آدھارت ہے۔ فیروزان اصفہان کی ایک بستی کا نام ہے۔ اتہ ان کارنوں کے بنا پر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو آگیا دے دی کہ وہ ایران کے علاقوں میں تیزی سے آگے بڑھیں کر اس کے اندر گھس جائیں۔ اتہ اہل کوفہ، ارتھات کوفہ کے رہنے والے اور بصرہ کے رہنے والے روانہ ہوئے اور انہوں نے ان کی سرزمین پر پہنچ کر زبردست آکرمن شروع کر دیے۔ احنف بن قیس خراسان کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں انہوں نے مہرجان قزق پر قبضہ کر لیا۔ مہرجان قزق جو ہے یہ حلوان سے لے کر ہمزان تک پہاڑوں کے مدھے ایک بہت بڑا علاقہ ہے جو کئی شہروں اور بستیوں پر آدھارت تھا۔ پھر مزید آگے بڑھتے ہوئے اصفہان کی طرف روانہ ہوئے تو اس سمے اہل کوفہ ارتھات کوفہ کے رہنے والے جے کا محاصرہ یعنی جے کا گھراؤ کیے ہوئے تھے۔ جے بھی اصفہان کے نکٹ میں ایک چھوٹا سا شہر، پرانا شہر کا نام تھا جو آج کل تقریباً ویران ہے۔ ایک نواحی قصبہ ہے جو نیشاپور اور اصفہان کے مدھیہ استھت ہے۔ فارس میں اسے مفرد ارتھات ایک کے طور پر طبس پڑھتے ہیں۔ ہرات خراسان کے مشہور شہروں میں سے ایک عظیم اور ایک پرکھیات شہر ہے۔ انہوں نے وہاں سحار بن فلاں عبدی کو اپنا نرنائک یعنی جانشین بنایا یا ارتھات اپنا اتراधिकारी بنایا اور پھر آگے بڑھتے ہوئے مرو شاہ جہاں کی اور روانہ ہوئے۔ مرو شاہ جہاں خراسان کے شہروں اور قصبوں میں سب سے پرکھیات ہے۔
یہ نیشاپور سے 210 میل کے فاصلے کی دوری پر ہے۔ اس مدھیہ درمیان میں کسی سے کوئی جنگ نہیں ہوئی، اس لیے نیشاپور کی اور مطرف بن عبداللہ بن شخیر کو بھیجا اور سرخس کی طرف حارث بن حسان کو روانہ کیا۔ سرخس بھی خراسان کے ارد گرد میں ایک پرانا اور بڑا پرکھیات شہر ہے جو نیشاپور اور مرو کے مدھیہ واقع ہے، یعنی استھت ہے۔ بہرحال جب احنف بن قیس مرد شاہ جہاں کے نکٹ پہنچا تو یزدجرد نے مرور روز چلا گیا اور وہاں رہنے لگا۔ مروروز جو ہے اس کا نام اس لیے ہے کہ مروز سفید پتھر کو کہتے ہیں جس میں آگ جلائی جاتی ہے، نہ کہ وہ کالا ہوتا ہے اور نہ وہ لال، اور وہ روز فارسی میں دریا کو کہتے ہیں، ارتھات یہ دریا کا مرو ہوا۔ یہ مرد شاہ جہاں سے 5 دن کی دوری پر ایک بہت بڑے دریا پر ستھت ہے۔ احنف بن قیس مرو شاہ جہاں میں فروکش ہو گئے۔ یزدجر نے مرورر پہنچنے کے بعد بھے کے مارے مختلف بادشاہوں کے پاس سہایتا کا نویدن کیا۔ اس نے خاقان سے بھی سہایتا کی درخواست کی۔ شاہ سغد کو بھی لکھت کیا کہ فوج کے دوارا اس کی سہایتا کی جائے۔ سغد وہ علاقہ ہے جس میں سمرقند اور بخارا وغیرہ استھت ہیں۔ نیز اس نے شہنشاہ چین سے بھی سہایتا کی درخواست کی۔ احنف بن قیس نے مرو شاہ جہاں پر حارثہ بن نعمان بعلی کو اپنا اترادھکاری نردھارت کیا، اور اس سمے میں کوفہ کی فوجیں ان کی چاروں سرداروں کے نرکشن میں احنف بن قیس کے نکٹ پہنچ گئی۔ جب سمست فوجیں مرد شاہ جہاں آ گئیں تو احنف بن قیس نے مرو شاہ جہاں سے مرور روز کی طرف فوج چلانی شروع کی۔ جب یزدجر کو یہ سوچنا ملی تو بلخ کی طرف بھاگ گیا۔ بلخ بھی دریائے جیحون کے نکٹ خراسان کا ایک خوبصورت شہر تھا، اتہ احنف بن قیس مروروز میں ٹھہر گئے۔ جب کوفہ کی فوجیں براہ راست ارتھات سیدھی بلخ روانہ ہو گئیں، پھر احنف بن قیس بھی ان کے پیچھے روانہ ہو گئے۔ انتتہ بلخ میں اہل کوفہ کی فوجیں اور یزدجر کی فوجوں کا سامنا ہوا اور دونوں سمودائے کے مدھیہ مقابلہ ہوا۔ پرینام یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے یزدجر کو شکست دے دی، ارتھات مات دے دی، اور وہ ایرانیوں کو لے کر دریا کی اور بڑھا اور دریا پار کر کے بھاگ گیا۔ اتنے میں احنف بن قیس بھی کوفہ کی فوجوں کے ساتھ آ ملے۔ اس سمے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں بلخ کو وجئی کروایا دیا، اس لیے بلخ اہل کوفہ کی وجیتا میں سملت تھا۔ اس کے بعد خراسان کا وہ باشندے ارتھات نواسی جو بھاگ گئے تھے یا قلعے میں بند ہو گئے تھے، اور نیشاپور سے لے کر تخارستان کے نواسی سب میتریتا کے لیے آنے لگے۔ تخارستان یہ علاقہ ہے جو ہے یہ بہت بڑے شہروں پر آدھارت ہے اور یہ خراسان کے نکٹ میں ہے۔ اس کا سب سے بڑا شہر تعلقان ہے۔ اس کے پشچات احنف بن قیس واپس مروروز چلے گئے اور وہاں رہنے لگے۔ عطا ربیع بن عامر جو عرب کے نیک لوگوں میں سے تھے، اس کو تخارستان میں اپنا اترادھکاری بنایا۔ احنف بن قیس نے حضرت عمر کو خراسان کی وجئی کی سوچنا لکھ کر بھجوائی تو خراسان کی وجئی کی خبر سن کر حضرت عمر نے فرمایا، میں چاہتا تھا کہ ان کے ورودھ کوئی لشکر نہ بھیجا جاتا، اور میری اچھا تھی کہ ان کے اور ہمارے مدھیہ آگ کا سمندر حائل ہو جاتا، ارتھات آ جاتا۔ یہ کہتے ہیں جی زمینوں پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، ملکوں پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ حضرت عمر کی اچھا تھی کہ میں نہیں بھیجنا چاہتا تھا فوج۔ حضرت علی نے حضرت عمر کی یہ بات سن کر فرمایا، اے امیر المومنین، آپ یہ بات کیوں فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اس کا کارن یہ ہے کہ یہاں کے نواسی 3 بار اپنے انوبندھ توڑ چکیں گے اور معاہدہ کو توڑیں گے، اور تیسری بار ان کو پراجے کرنے کی آوشکتا ہوگی۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر کے پاس خراسان کی وجے کی سوچنا پہنچی تو وہ فرمانے لگے، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اور ان کے درمیان آگ کا سمندر ہو جائے۔ اس بات پر حضرت علی نے فرمایا، اے امیر المومنین، یہ تو خوشی کا جستھان ہے، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ وجئی ہو گئی، آپ کہتے ہیں روک پیدا ہو جاتی۔ حضرت عمر نے فرمایا، ہاں خوشی کی بات ہے، کنتو پریشان اس بات پر ہوں کہ یہ لوگ 3 مرتبہ انوبندھ کو توڑیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت عمر کو یہ سوچنا ہوئی کہ احنف بن قیس کامروں کے دونوں شہروں پر قبضہ ہو گیا ہے اور انہوں نے بلغ بھی وجئی کر لیا ہے، تو آپ نے فرمایا، احنف بن قیس،
اہل مشرق ارتھات پورو کے سردار ہیں۔ پھر احنف بن قیس کو یہ لکھت کیا کہ تم دریا پار نہ کرنا جب تک کہ تم اس سے پہلے علاقے میں نواس نہ کر لو جن وشیشتاؤں کے ساتھ تم خراسان میں داخل ہوئے تھے، آئندہ بھی تم انہی عادتوں پر پھر رہنا۔ اس پرکار فتح ایوم سمرتھ ہمیشہ تمہارے قدم چومے گی، البتہ تم دریا کو پار کرنے سے پرہیز کرو ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے۔ یزدجر پہلے اپنے پڑوسی ملکوں کو مدد کے لیے اس نے بلایا تھا، اس سمے تو ان ملکوں نے کوئی خاص مدد نہیں کی، کنتو اب یزدجر خود سوئم اپنے ملک سے بھاگ کر ان کے پاس سہایتا کے مانگنے کے لیے پہنچا اور ان ملکوں سے سہایتا کر کے دوبارہ اپنے ملک کو وجے کرنے کا ارادہ کیا۔ ترک سردار خاقان نے اس کا ساتھ دیا اور بلخ میں اپنی فوج لے کر آ گیا۔ بلخ دریائے جیحون کے نکٹ خراسان کا ایک خوبصورت شہر تھا۔ مسلمان 20,000 کی سنکھیا میں تھے۔ احنف نے ترک شہ سوار ارتھات گھوڑوں کے 3 فوجی قتل کر دیے، جس سے ترک سردار خاقان بدشگونی لیتا ہوا واپس چلا گیا۔ چین کے شہنشاہ نے مسلمانوں کو حالات اور واقعات سننے کے بعد یزدجر کو لکھا کہ تمہارے سندیش واہک نے مسلمانوں کی جو وشیشتائیں ورنن کی ہیں، میرے وچار میں یدی وہ پہاڑ سے بھی ٹکرا جائیں تو اسے چور چور کر دیں، اور یدی میں تمہاری سہایتا کے لیے آؤں تو جب تک وہ ان وشیشتاؤں پر ستھر ہیں جو تمہارے سوچنا واہک نے مجھے بتائی ہیں، ارتھات مسلمان کی وشیشتائیں ہیں جو سوچنا واہک بتا رہا ہے، تو وہ میرا تخت بھی چھین لیں گے اور میں ان کا کچھ نہ بگاڑ سکوں گا، اس لیے تم ان سے میتریتا کر لو۔ یزدجر پھر وبن شہروں میں پھرتا رہا یہاں تک کہ حضرت عثمان کے خلافت کے یگ میں وہ کا قتل ہوا۔ احنف بن قیس نے وجے کی سوچنا اور مال غنیمت حضرت عمر کی سیوا میں روانہ کر دیا۔ حضرت عمر نے مسلمانوں کو اکترت کیا اور ان سے سمبودھن کرتے ہوئے فرمایا، فتح عطا وجے کے نسبت لکھت حضرت عمر کے ارشاد پر پڑھ کر سنایا گیا۔ پھر حضرت عمر نے اپنے سمبودھن میں فرمایا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ورنن کیا ہے اور فرمایا ہے، اور اس ہدایت کا ورنن فرمایا ہے جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے آئیتا یعنی پیروی کرنے والوں سے جلد شیگر ثواب اور دنیا ایوم آخرت میں دیر سے بھلائی کے ملنے کا وعدہ کیا ہے۔ پھر حضرت عمر نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور ستے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے سب دینوں پر وجئی کر دے، چاہے بت پرست مشرک کیسا ہی ناپسند اپریہ کرے۔ سمست ستوتی پرشنسا اللہ کے لیے ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سمست پرشنسا اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا اور اپنے لشکر کی سہایتا کی۔ سنو، اللہ نے مجوسی بادشاہ کو کا ود کر دیا اور ان کے اقتا کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اپنی حکومت کی ایک بالشت زمین بھی ان کی حکومت میں شیش نہ کی کہ وہ کسی مسلمان کو نقصان پہنچا سکے۔ سنو، اللہ نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مالوں اور ان کے بیٹوں کا وارث بنا دیا ہے تاکہ وہ دیکھے تو کہ تم کیسے کرم کرتے ہو۔ اس بات کو اچھی طرح دماغ میں رکھ لو، ذہن نشین کر لو، یاد کر لو کہ تمہاری طرح بہت سی قومیں فوجی طاقت کی مالک تھیں۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں مسلمانوں کو، اچھی طرح یاد کر لو کہ تمہاری طرح بہت سی قومیں فوجی طاقت کی مالک تھیں، اور پچھلے یگ میں کی بہت سی آدرنیہ قومیں دور دراز کے دیشوں میں قابض ہو گئی تھی۔ اللہ اپنا آدیش نافذ کرنے والا تھا، ارتھات ان پر اتارنے والا تھا اور اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے، اور ایک قوم کے بعد دوسری قوم کو لے کر آنے والا ہے۔ تم لوگ اس کے آدیشوں کو نفاذ کرانے کے لیے ارتھات پورا کرانے کے لیے ایسے ویکتی کا انوسرن عطا کرو جو تمہارے لیے اس عہد کو پورا کرے اور تمہارے لیے خدائی وعدے کو پورا کر کے دکھائے۔ تم اپنی پرستھتیوں میں کوئی بدلاؤ نہ کرنا، ورنہ اللہ تمہیں تمہارے علاوہ لوگوں سے بدل دے گا۔ یدی پریورتت کر دے گا تو اپنے دین کو بھول جاؤ گے، جو آدیش ہیں ان پر عمل نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا
پھر فرمایا مجھے اس سمے امت مسلمہ کی تباہی اور بربادی کا صرف تمہیں سے اندیشہ ہے۔ مجھے یہ خطرہ نہیں کہ دشمن مسلم امہ کو تباہ کرے گا، بلکہ مسلمانوں کی مسلم امہ کی تباہی و بربادی کا صرف تمہیں مسلمانوں سے ہی اندیشہ ہے اور بھے ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی بات سچ ثابت ہو رہی ہے۔ مسلمان ہی مسلمان کی گردنیں مار رہا ہے، ان کو سماپت کر رہا ہے، ایک دوسرے پر آکرمن کر رہا ہے، ملک ملک پر چڑھائی کر رہا ہے، اور کہنے کو یہ جہاد ہے، کنتو مسلمان مسلمانوں کا وध کر رہا ہے۔ فتح استخر فارس کا ایک کیندرت شہر تھا۔ یہ ساسانی بادشاہوں کے قدیم ارتھات پرانے کیندر اور پوتر ستھانوں میں سے تھا۔ یہاں پر ان کا پرانا آگ رکھنے والا ستھان تھا جس کی نگرانی خود شہنشاہ ایران کرتا تھا۔ حضرت عثمان بن ابو العاص نے استخر کے ستھان کا ارادہ کرتے ہوئے اس کی اور قدم تیز بڑھائے، قدم پوشی کی، اور اہل استخر کے ساتھ جور کے مقابلے پر مقابلہ ہوا۔ مسلمانوں وہاں ان کے ساتھ بھرپور جنگ لڑی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اہل جور کے مقابلے پر وجیتا پردان کی، اور مسلمانوں نے استخر بھی وجئی کر لیا۔ بہت سے لوگوں کا وध کیا گیا اور بہت سے لوگ بھاگ گئے۔ حضرت عثمان بن ابو العاص نے کافروں کو جزیہ ارتھات ٹیکس دینے کے لیے اور ذمہ رعایا بننے کی دعوت دی، ارتھات انہوں نے ان سے پتر پریچے کیا، اور حضرت عثمان بن ابو العاص بھی ان سے نامہ و پیام کرتے رہے۔ انتتہا ان کے آدیش ان کے حاکم ہرمز نے اس پیشکش کو سویکار کر لیا اور ٹیکس ادا کرنے پر راضی ہو گئے۔ ارتھات جو لوگ استخر کی وجے کے سمے بھاگ گئے تھے یا الگ ہو گئے تھے، سب ٹیکس ادا کرنے کی شرط کے ساتھ پنہ لوٹ آئے امن کے ستھان پر۔ دشمن کی پراجے کے پشچات حضرت عثمان بن ابو العاص نے سب مال غنیمت ارتھات وہ مال جو ان کو پراپت کیا اور خمس نکال کر ارتھات 5واں بھاگ نکال کر امیر المومنین حضرت عمر کے پاس بھیج دیا، اور باقی حصہ مسلمانوں میں وبھاجت کر دیا، غرض سے رکھ لیا، مسلمانوں میں وبھاجن کے غرض سے رکھ لیا، ارتھات تمام مسلمان فوجوں کو لوٹ مار سے روک دیا اور چھینی ہوئی چیزوں کو پنہ واپس کرنے کا آدیش دیا۔ جو کچھ چھینا تھا لوگوں سے سپہ سالار نے کہا کہ سب واپس کرو۔ پھر حضرت عثمان بن ابو العاص نے سمست لوگوں کو اکٹھت کیا اور فرمایا ہمارا معاملہ ہمیشہ اونچائی پر رہے گا اور ہر کٹھنائی سے ہم سرکشت رہیں گے جب تک کہ ہم چوری اور خیانت نہ کریں۔ جب ہم مال غنیمت ارتھات جو مال ہمیں پراپت ہوا ہے میں خیانت کرنے لگیں گے تو یہ اپریہ باتیں ہمارے اندر نظر آئیں گی، یہ برے کام ہماری بہتائیت کو لے ڈوبیں گے۔ خیانت کرو گے، چوری کرو گے تو پھر یہی باتیں تمہیں لے ڈوبیں گی، اور آج کل کے مسلمانوں میں یہی کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ آپس میں ہی لوٹ مار ہے، یہاں جہاں بھی جاتے ہیں وہاں لوٹ مار ہے، بددیانتی ہے، اور اسی نے انہی بد اخلاقی ارتھات برے کرموں نے ان کو بالکل ہی کسی کام کا نہیں چھوڑا، اور پرتیک ستھان میں دنیا میں بدنام ہو رہے ہیں۔ حضرت عثمان بن ابو العاص نے وجے کے دن فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی پرکار کے ساتھ بھلائی کسی قسم کی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو انہیں پرتیک پرکار کی برائیوں سے بچاتا ہے، ان کے اندر امانت اور دیانت داری کو وشیشتا روپ سے پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے تم امانتوں کی سرکشا کرو، کیونکہ تم سے اپنے دین و دھرم کی جو چیز سب سے پہلے چھوٹے گی وہ ہے امانت، اور جب تمہارے بھیتر سے دیانت داری جاتی رہے گی تو روزانہ کوئی نہ کوئی نیکی تمہارے اندر سے جاتی رہے گی۔ دیانت داری گئی تو نیکیاں بھی ختم ہونی آرمب ہو جائیں گی۔ حضرت عمر فاروق کے خلافت کی یگ میں آخری یگ میں اور حضرت عثمان کے خلافت کے پہلے سال شارق نے بغاوت کر دی اور اس نے اہل فارس کو ورگلایا، ارتھات فارس کے رہنے والوں کو ورگلایا، اور ان کو بھڑکانے کا پرنام میں اہل فارس نے اپنا انوبندھ توڑ دیا۔ حضرت عثمان بن ابو العاص ان کو سرکوبی ارتھات ان کو پراجے کے لیے دوبارہ بھیجا گیا، اور پیچھے سے حضرت عبداللہ بن معمر اور شبل بن معبد بجلی کی معیت میں سہایک فوج بھیجی گئی۔ ان کا فارس کے ستھان پر دشمن سے سخت مقابلہ ہوا جس میں شارق اور اس کا بیٹا مارا گیا، اور اس کے انتہا بہت سے لوگوں کا وධ کیا گیا، اور شارق کو حضرت عثمان بن ابو العاص کے بھائی حکم بن ابو العاص نے وධ کیا۔ ایک روایت کے انوسار حضرت علا بن حضرمی نے
17 ہجری میں حضرت عمر کے دور خلافت میں پہلی بار استخر کو وجئی کیا تھا۔ اس کے نواسیوں نے صلح کے بعد انوبندھ کی عہد کو توڑ دیا، جس کے پرنام میں بغاوت پھیل گئی۔ اس کے وناش کے لیے حضرت عثمان بن ابو العاص نے اپنے بیٹے اور اپنے بھائی کو بھیجا، جنہوں نے بغاوت دور کی اور استخر کے امیر کا وध کر دیا، جس کا نام شارق تھا۔ فساد اور دار ابجرد۔ حضرت ساریہ بن زنیم کو حضرت عمر نے فساد اور دار ابجرد شہر کی اور روانہ کیا۔ یہ 23 ہجری کا واقعہ ہے۔ فسا فارس کا ایک پرانا شہر تھا جو شیراز سے 216 میل کی دوری پر استھت تھا۔ دار ابجد فارس کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے جس میں اپدرو اور گشت، جس میں فسا اور انیہ شہر تھے۔ دلائل النبوہ میں روایت ہے، حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے ایک لشکر حضرت ساریہ کی سرکردگی میں پرستھان کیا۔ ایک دن جب کہ حضرت عمر خطاب کر رہے تھے کہ اچانک وہ اونچی آواز میں کہنے لگے، یا ساری الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہٹ جاؤ۔ تاریخ طبری میں ہے کہ حضرت عمر نے حضرت ساریہ بن زنیم کو فسا اور دار ابجد کے علاقوں کی اور روانہ کیا۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر لوگوں کا گھیراؤ کر لیا۔ اس پر انہوں نے اپنے حمایتی ارتھات اپنے سامرتھیہ لوگوں کو اپنی سہایتا کے لیے بلایا، تو وہ مسلمان لشکر کے مقابلے کے لیے صحرا میں اکٹھے ہو گئے، اور جب ان کی تعداد، ان کی سنکھیا زیادہ ہو گئی تو انہوں نے ہر طرف مسلمانوں کو گھیر لیا۔ حضرت عمر جمعے کے دن سمبودھن دے رہے تھے کہ آپ نے فرمایا، یا ساریہ بن الزنیم الجبل، یعنی اے ساریہ بن زنیم، پہاڑ۔ مسلمان لشکر جس ستان پر نردھارت تھے اس کے نکٹ ہی ایک پہاڑ تھا۔ یدی وہ اس کی پناہ لیتے تو دشمن کیول ایک طرف سے آکرمن کر سکتا تھا، اتا انہوں نے پہاڑ کی اور پناہ لے لی۔ اس کے بعد انہوں نے یدھ آرمبھ کیا اور دشمن کو پراجے دی اور بہت سا مال غنیمت حاصل کیا۔ اس مال غنیمت میں جواہرات کا ایک صندوقچہ بھی تھا، جسے مسلمان لشکر نے آپسی رائے سے حضرت عمر کے لیے تحفتاً بھیج دیا۔ حضرت ساریہ نے اس صندوقچے کے ساتھ اور وجے کی خوشخبری کے ساتھ ایک سندیش واہک کو حضرت عمر کی اور بھجوایا۔ جب وہ سندیش واہک مدینہ پہنچا تو اس سمے حضرت عمر لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے، اور آپ کے ہاتھ میں وہ سوٹا تھا جس کے دوارا اونٹوں کو ہگایا کرتے تھے۔ اس سندیش واہک نے حضرت عمر سے بات کرنے کی اچھا پرکٹ کی تو حضرت عمر نے اسے کھانے پر بٹھا دیا، چنانچہ عطا وہ کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ جب اس کا کھانا سماپت ہوا تو حضرت عمر جانے لگے، وہ ویکتی پھر کھڑے ہو کر ان کے پیچھے پیچھے جانا لگا۔ حضرت عمر نے اس کو اپنے پیچھے آتے دیکھ کر وچار کیا کہ اس شخص کا پیٹ ابھی بھرا نہیں، عطا آپ جب اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے تو فرمایا، اندر آ جاؤ، اور آپ نے روٹی بنانے والے کو آدیش دیا کہ دسترخوان پر کھانا لائے، جو روٹی اور زیتون اور نمک پر مشتمل تھا۔ پھر آپ نے اس ویکتی سے کہا، کھاؤ۔ جب اس کا کھانا سماپت ہوا تو اس نے کہا، اے امیر المومنین، میں ساریہ بن زنیم کا سندیش واہک ہوں۔ آپ نے فرمایا، خوش آمدید، ادا سواگتم۔ پھر آپ کے نکٹ آیا، یہاں تک کہ اس کا گھٹنا حضرت عمر کے گھٹنے سے چھونے لگا۔ پھر حضرت عمر نے اس سے مسلمانوں کے وشے میں پوچھا، پھر ساریہ کے وشے میں پوچھا تو اس نے آپ کو بتایا۔ پھر اس نے صندوقچے کا ورنن کیا تو حضرت عمر نے اس کی اور دیکھا اور بلند آواز سے فرمایا، نہیں، اس میں کوئی عزت والی بات نہیں ہے۔ اس لشکر کے پاس جاؤ اور اس کے مدھے تقسیم کرو، اسے مدھے وبھاجت کر دو۔ یہ جواہرات مجھے بھیجے ہیں، یہ لشکر میں تقسیم کر دو۔ اس نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، میرا اونٹ ختم ہو گیا ہے اور میں نے انعام کی اچھا پر سے قرض بھی لیا تھا، پس آپ مجھے اتنا دیں جس سے میں ان کا بھرپوشن کر سکوں۔ وہ بار بار اس بات کو کہتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عمر نے اس اونٹ کے بدلے صندوق صدقے کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ اسے دیا اور اس کا اونٹ لے کر صدقے کے اونٹوں میں شامل کیا، اور وہ سندیش واہک معتوب اور محروم ہوتے ہوئے بصرہ پہنچا اور حضرت عمر کے آدیش پر کاریت ہوا۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب سندیش واہک وجے کی سوچنا لے کر مدینہ آیا تو اہل مدینہ نے اسے ساریہ کے وشے میں پوچھا اور وجے کے وشے میں پوچھا، اور یہ کہ کیا جنگ کے دن مسلمانوں نے کوئی آواز سنی تھی؟ اس نے کہا، ہاں، ہم نے سنا تھا، یا ساری الجبل، یا ارتھات اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہٹ جاؤ۔ اس سمے نکٹ تھا کہ ہم وناش ہو جاتے، پرنتو ہم نے پہاڑ کی اور پناہ لی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں
وجہ پردان کی۔ حضرت مسلح معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو اس پرکار ورنن کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی گھٹنا کا لکھا ہے کہ ان کی خلافت کے دنوں میں وہ ممبر پر چڑھ کر خطبہ پڑھ رہے تھے کہ بے اختیار ملا جھجک ان کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہوئے، یا ساریۃ الجبل، یا ارتھات اے ساریہ پہاڑ پر چڑھ جا۔ ارتھات یہ فقرے، یہ شب بے تعلق تھے۔ لوگوں نے ان سے پرشن کیا کہ آپ نے یہ کیا کہا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ ایک ستان ساریہ جو اسلامی لشکر کے ایک جرنیل تھے کھڑے ہیں، اور شترو ان کے پیچھے سے ان کی اور آکرمن کرنے والا ہے، نکٹ ہے کہ اسلامی لشکر تباہ ہو جائے۔ اس سمے میں نے دیکھا تو پاس ایک پہاڑ تھا جس پر چڑھ کر وہ شترو کے آکرمن سے بچ سکتے تھے، اس لیے میں نے ان کو آواز دی کہ اس پہاڑ پر چڑھ جاویں۔ ابھی ادھک دن نہ گزرے تھے کہ ساریہ کی طرف سے بے عینی ہی اسی مضمون کا سندیش آیا، اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سمے ایک آواز آئی جو حضرت عمر کی آواز کے سمان تھی، جس نے ہمیں خطرے سے سوچت کیا، اور ہم پہاڑ پر چڑھ کر دشمن کے آکرمن سے بچ گئے۔ کہ اس گھٹنا سے گیات ہوتا ہے کہ حضرت عمر کی زبان اس سمے ان کے اپنے قابو سے نکل گئی تھی، اور اس قادر مطلق ہستی کے قبضے میں تھی جس کے لیے فاصلے اور دوری کوئی شے ہی نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس سبند میں فرماتے ہیں، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ الزام کہ صحابہ کرام سے ایسے الہام ثابت نہیں ہوئے بالکل بے ویرتھ اور غلط ہیں، کیونکہ صحیح حدیثوں کی روح سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے الہامات اور ان کی اخبارک اتیادک ثابت ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ساریہ کے لشکر کی خطرناک پرستھتی میں باعلام الہی آگاہ کرنا، انہیں سوچت کر جانا، جس کو بہقی نے ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ اگر الہام نہیں تو اور کیا تھا؟ پھر ان کی آواز کی یا ساری الجبل، یا ساری الجبل، مدینہ میں بیٹھے ہوئے منہ سے نکلنا، اور وہی آواز غیب کی قدرت سے ساریہ اور اس کے لشکر کو دور دراز کی دوری پر سنائی دینا، اگر خدائی عادت نہیں تو اور کیا وسیع ہے۔ پھر فتح کرمان کا ورنن ہے جو 23 ہجری میں ہوئی۔ حضرت سہیل بن عودی کے ہاتھوں کرمان فتح ہوا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن بدیل کے ہاتھوں فتح ہوا۔ حضرت سہیل کے ہر اول دستے پر نصرین بن بجلی تھے، ان کے مقابلے کے لیے اہل کرمان جمع ہو گئے۔ وہ اپنی زمین کے نکٹ علاقے میں جنگ کرتے رہے، انتتہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بکھیر دیا اور مسلمانوں نے ان کا راستہ روک لیا۔ نصیر نے ان کے بڑے بڑے سرداروں کا وध کر دیا۔ اسی پرکار حضرت سہیل بن عدی نے دیہاتیوں کے دستے کے دوارا دشمن کے مار کو جیرف ستھان تک روک لیا۔ حضرت عبداللہ بھی شیر کے راستے وہاں پہنچے، اور حسب منشا ارتھات اچھا انوسار اس ستھان پر انہیں بہت سارے اونٹ بھیڑ بکریاں ملیں، تو انہوں نے اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کی قیمت لگائی۔ ان کی قیمت میں عرب کے اونٹوں سے بڑے ہونے کے باعث ان میں وبھنتا پیدا ہوئی، ارتھات اس وبھنتا کو سماپت کرنے کے لیے اس وشے میں حضرت عمر کو لکھا گیا۔ حضرت عمر نے ان کی اور لکھا کہ عربی اونٹ کی گوشت کے انوسار قیمت لگائی جاتی ہے، اور یہ اونٹ بھی اسی کے سامان ہیں، اور یدی وہ تمہاری رائے کے مطابق بڑھ کر ہے تو اس کی قیمت میں وردھی کر دو۔ جو مال ہاتھ آیا تھا اس کے انوسار اس کے جانوروں کی قیمت لگائی جا رہی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر کے خلافت کے یگ میں حضرت عمر بن عبداللہ بن بدیل بن ورقہ خزائی نے مان کر فتح کیا۔ عبداللہ بن بدیل بن ورقہ خزائی نے کرمان کو وجئی کیا۔ پھر کرمان کی وجے کے پشچات وہ تبسین آئے، پھر وہاں سے حضرت عمر کے نکٹ آئے اور کہنے لگے میں نے تبسین کو وجئی کر لیا ہے، آپ مجھے یہ دونوں علاقے جاگیر میں دے دیں۔ جب حضرت عمر نے یہ دونوں علاقے ان کو جاگیر میں دینے کا ارادہ کیا تو کسی نے آپ سے کہا کہ یہ دونوں علاقے بہت بڑے ضلع ہیں اور خراسان کے دروازے ہیں۔ اس پر آپ نے ان کو یہ دونوں علاقے جاگیر میں دینے کا ارادہ ترک کر دیا۔ فتح سجستان یہ بھی 23 ہجری کی ہے۔ سجستان خراسان سے بڑا علاقہ ہے اور اس کی سرحدیں دور دراز علاقوں تک پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ علاقہ سندھ اور دریائے بلخ کے درمیان تھا۔ اس کی سرحدیں بہت کٹھنائی پوروک تھیں اور آبادی بھی بہت زیادہ تھی۔ سجستان کو ایرانی سیستان بھی کہتے ہیں۔
ایرانی لوگ اس کو سجستان کو ایرانی سیستان بھی کہا جاتا ہے، یا ایرانی لوگ اس کو سیستان کہتے ہیں۔ مشہور ایرانی پہلوان رستم اسی علاقے کا رہنے والا تھا۔ یہ کرمان کے شمال میں واقع تھا۔ اس کا صدر مقام ارتھات اس کا کیندر زرنج تھا۔ قدیم پرانے یگ میں یہ بہت بڑا علاقہ تھا، اور حضرت معاویہ کے یگ میں یہ ایک بہت مہتوپورن علاقہ تھا۔ یہاں کے لوگ کنگھار، ترک اور دوسری قوموں سے یدھ کرتے رہتے تھے۔ عاصم بن عمرو نے سجستان کا رخ کیا، اور عبداللہ بن عمیر بھی فوج لے کر اس کے ساتھ سملت ہو گئے۔ اہل سجستان سے ان کے نکٹ علاقے میں مقابلہ ہوا، اور مسلمانوں نے انہیں پراجیتا دی، اور اہل سجستان بھاگ گئے، ارتھات مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور زرنج ستان پر ان کو گھیر لیا، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں نے جہاں جہاں سمبھو ہوا وبھن علاقوں کو بھی جیت لیا۔ بالآخر انتتہ اہل سجستان نے زرنج اور انیہ وجئی علاقوں کے وشے میں مصالحت کر لی، اور باقاعدہ مسلمانوں سے انوبندھ کروا لیا، اور اپنے میتریتا سندیش میں یہ شرط منظور کرا لی کہ ان کے جنگل سرکشت چراگاہوں کی طرح سمجھے جائیں گے۔ اس لیے جب مسلمان وہاں سے گزرتے تھے تو ان کے جنگلوں سے بچ کر نکلتے تھے کہ کہیں وہ انہیں نقصان پہنچا کر انوبندھ کا توڑنے والے نہ بن جائیں۔ اس حد تک احتیاط کرتے تھے مسلمان۔ بہرحال اہل سجستان خراج دینے پر راضی ہو گئے، ارتھات ٹیکس دینے پر راضی ہو گئے، اور مسلمانوں نے ان کی سرکشا کی ذمہ داری کو سویکار کر لیا۔ فتح مقران یہ بھی 23 ہجری کی ہے۔ حکم بن عمرو کے ہاتھوں مقران، آج کل اسے مقرآن کہا جاتا ہے، پرانی تاریخوں میں مقرآن لکھا ہوا ہے۔ یہ وجے ہوا شہاب بن مخارق اور سہیل بن عدی اور عبداللہ بن عتبان، یہ اپنے لشکروں سمیت ان سے مل گئے۔ حکم بن عمرو کے ہاتھوں یہ مقران فتح ہوا تھا، لیکن ان کے ساتھ پھر شہاب بن مخارق، سہیل بن عدی اور عبداللہ بھی لشکروں سمیت ان کے ساتھ مل گئے تھے۔ مسلمانوں نے سندھ کے بادشاہ کے ورد اکترت ہو کر یدھ کے اسے پراجے دی۔ حکم بن عمرو نے سہار ابدی کے ہاتھ شکست کی سوچنا اور مال غنیمت بھیجا، اور مال غنیمت میں حاصل شدہ ارتھات پراپت ہاتھیوں کے وشے میں ہدایت پر چاہی۔ جب حضرت عمر کو وجے کی سوچنا پہنچی تو حضرت عمر نے اس سے مقران کی زمین کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا اے امیر المومنین، اس کے نرم میدانوں کی زمین بھی پہاڑوں کی طرح سخت ہے، اور وہاں پانی کی اتنت کٹھنائی ہے، اس کے پھل خراب ہیں، اور وہاں کے شترو بہت دلیر ہیں، اور وہاں بھلائی کے وشے میں برائی بہت ادھک ہے۔ وہاں اکثریت بھی تھوڑی معلوم ہوتی ہے اور تھوڑی تعداد بھی، وہاں کی کم سنکھیا بھی بہت ادھک گیات ہوتی ہے، اور کم سنکھیا ضائع ہو جاتی ہے، اور اس کا پچھلا حصہ تو اس سے بھی بدتر ہے۔ حضرت عمر نے اس کے اس انداز پر گفتگو پہ فرمایا کہ کیا تم قافیہ پیمائی کر رہے ہو یا واقع صورت حال کی سوچنا دے رہے ہو؟ اس نے اس پر کہا کہ میں صحیح سوچنا آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ یدی تم صحیح بتلا رہے ہو تو خدا کی قسم میرا لشکر وہاں حملہ نہیں کرے گا۔ ارتھات آپ نے حکم بن عمرو اور حضرت سہیل کو یہ آدیش دیا، لکھت آدیش دیا، اور یہ آدیش لکھت دے کر روانہ کیا کہ تم دونوں کے لشکروں میں سے کوئی بھی مقران سے آگے پیش قدمی نہ کرے، ارتھات آگے نہ بڑھے، اور دریا کے اس پار کے علاقے تک محدود رہے، سیمت رہے۔ نیز آپ نے بھی آدیش دیا کہ ہاتھیوں کو اسلامی سرزمین پر ہی بیچ دیا جائے، اور اس سے پراپت ہونے والے مال کو مسلمان لشکروں میں وبھاجت کر دیا جائے۔ اس یدھ کی جو ورنن بیان کیے گئے ہیں وہ تبری سے لی گئی ہیں۔ اس جنگ کی بابت علامہ شبلی نے ایک نوٹ بھی دیا ہے کہ فاروقی وجئی کی حد تک یہی مقران ہے، لیکن یہ تبری کا بیان ہے۔ مورخ بلادری کی روایت ہے کہ دیبل کے نشیبی علاقے اور تھانے تک فوجیں آئیں۔ اگر یہ صحیح ہے تو حضرت عمر کے عہد میں اسلام کا قدم سندھو و ہند میں بھی آ چکا تھا۔ نیز وہ حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ آج کل مقران کا نصف حصہ بلوچستان کہلاتا ہے۔ یدیپی بلادری وجئی فاروقی کی حد سندھ کے نکٹ تیبیل تک لکھتا ہے، کیونتہ تبری نے مقران کو ہی انتم حد نردھارت کیا ہے۔ تو بہرحال یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یگ کا بھی ورنن چل رہا ہے، ابھی آئندہ بھی ورنن ہوگا۔ جمعے کے پشچات ایک ترکش انٹرنیٹ ریڈیو کا پرارمبھ کروں گا۔
اس ریڈیو چینل کا نام اسلام احمدیتین CC یعنی صدائے اسلام احمدیت ہے، جو الحمدللہ 24 گھنٹے کے پرسارن کے لیے تیار ہے۔ یہ ریڈیو دنیا میں ٹیبلیٹ اور سمارٹ فون اور لیپ ٹاپ وغیرہ پر اپنا ایک لنک کے ذریعہ سنا جا سکے گا۔ 4 گھنٹے پر آدھارت ایک پیکج کو 6 دفعہ دن میں ریپیٹ کیا جائے گا۔ اس پیکج میں 1 گھنٹہ تلاوت ترجمے کے ساتھ جو ترکی ترجمہ ہوگا، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، کلام الامام ارتھات حضرت مسیح موعود اسلام کے وچن ترکی زبان میں میرے خطبات کا ترجمہ، نیز مجلس سوال و جواب بھی پرسارت ہوا کرے گی۔ دنیا کے 20 ملک سے زائد سے ادھک ممالک تبلیغی ملکوں اور تربیتی ادیشوں کے لیے اس ریڈیو سے انشاءاللہ لابھاوت ہوگا۔ 20 ملکوں سے ادھک ملک اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے، تبلیغی میدان میں بھی اور تربیتی مقصدوں کے لیے بھی۔ مثلاً آذربائیجان ہے، جارجیا ہے، ترکی زبان بولنے والے ملک ہیں۔ یہ کئی سابقہ روسی ریاستیں ہیں جہاں ترکی زبان بولی جاتی ہے۔ اسی پرکار ملک ترکی اور وہ سبھی یورپین ملک ہیں جن میں ترک آباد ہیں، ان نشریات سے لابھ اٹھا سکتے ہیں۔ اس ریڈیو کی تیاری کی توفیق شعبہ تبلیغ جرمنی کو ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اتم پھل پردان کرے اور اللہ تعالیٰ ہر پرکار سے اس کو بابرکت کرے، اور اس کو بھی ابھی جمعے کے نماز کے پشچات لانچ کروں گا۔ کچھ غائب جنازے ہیں، ان کو پڑھوں گا، جمعے کے پشچات ادا کروں گا۔ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے پیارے عزیز طالع کا جنازہ بھی پہنچا نہیں ہے، شاید کچھ دن لگ جائیں، تو جب آئے گا تو اس کے پشچات نماز جنازہ ادا کی جائے گی انشاءاللہ، اور وہاں پھر اس کا ذکر بھی انشاءاللہ ہوگا۔ جو جنازہ غائب آج میں نے پڑھنے ہیں ان میں پہلا مکرم محمد المختار قبقہ صاحب جو مراکش کے تھے، 73 ورش کی آیو میں ان کا نِدھن ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم نے 2009 میں بیعت کی، بہت مخلص احمدی تھے۔ بیعت کے پشچات جماعت کی سیوا اور احمدیت کی تبلیغ میں ہر سمے لگے رہتے تھے۔ معاشرے میں غلط دھارناؤں کی درستی میں انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ ان کے علاقہ مغربی مراکش کا تھا۔ وہاں کے صدر صاحب لکھتے ہیں کہ مرحوم ریٹائرڈ فوجی تھے، پڑھے لکھے تھے، عربی کے علاوہ فرانسیسی اور اسپینش زبانوں کے پرکھیات تھے۔ امامت البشریٰ پڑھ کر جلد ہی بیعت کر لی تھی۔ پھر حضرت مسیح موعود اسلام کی پستکوں کا بڑے ادھین، بڑے شوق اور محبت سے کم 2 کتابوں کو بڑے شوق اور محبت سے دو بار پڑھا۔ پھر تفسیر کبیر کا ادھین کیا، پھر اس کے پشچات کاپیاں کروا کر اور جلد بنوا کر احمدیوں میں وترت کی۔ کہتے ہیں کہ جب ہمارے علاقے میں نظام جماعت قائم ہوا تو انہوں نے جماعتی خدمت کے لیے زندگی وقف کر دی اور وبھن جماعتوں کے دورے کیے۔ مالی قربانیوں میں بھی بہت آگے رہتے۔ کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آج میں ویست ہوں یا یہ سیوا نہیں کر سکتا۔ بڑے پختہ ارادے کے مالک تھے جو کہ نوجوانوں میں بھی نہیں ملتا۔ پھر لکھتے ہیں کہ نظام خلافت کی پورنتا اور مکمل اطاعت کرتے تھے۔ تبلیغ کا بڑا جوش تھا، گاڑی، بس، ریل، دکان میں ہر چھوٹے بڑے کو تبلیغ کرتے، خاندان میں ہر ایک کو سندیش پہنچایا۔ مرحوم نماز تہجد میں باقاعدہ تھے، ہر سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ وہ دعائیں بھی تھیں جو بتائی گئی تھیں میری طرف سے، وہ ہمیشہ پڑھتے تھے۔ جوبلی کی دعائیں بھی روزانہ 5 سے 10 حصے تلاوت قرآن کریم کے کرتے رہتے تھے۔ چلتے ہوئے قرآن کریم یاد کرتے تھے، دہرائی کرتے رہتے تھے، اور کئی بار تو رستے میں چلتے ہوئے تلاوت قرآن کریم میں اتنے ویست ہوتے کہ ادھر ادھر کے ماحول سے بے خبر ہو جاتے تھے۔ گویا قرآن کریم سے تو ایک عشق تھا انہیں، بلکہ بعض کچھ تو کہتے ہیں کہ رات کو سوتے ہوئے بھی ان کے منہ سے قرآن کریم کی آیات سننے کی آوازیں آتی تھیں، کہنے کی آوازیں آتی تھیں، پڑھنے کی۔ مرحوم نے 9 سال تک مغربی مرکش میں بطور نائب صدر جماعت اور صدر انصار اللہ اور سیکرٹری مال کی سیوا کا افسر پراپت کیا۔ مرحوم موسی تھے، ان کی بیوی بھی بہت مخلص اور موسی ہیں۔ اگلا ورنن محمود احمد صاحب، پورو خادم مسجد اقصیٰ اور مسجد مبارک قادیان کا، جو 74 ورش کی آیو میں وفات پا گئے تھے پچھلے دنوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیونگت مرحوم مخدوم حسین صاحب آف بیلگام کے بیٹے تھے، جو کہ صوبہ کرناٹک سے ہجرت کر کے قادیان آ گئے تھے۔ 28 سال تک مسجد اقصیٰ اور مسجد مبارک میں خادم مسجد کے طور پر سیوا کا افسر پراپت کیا۔ مرحوم موسی تھے، مرحوم صوم و صلات کے پابند تھے، تہجد گزار اور دعاگو انسان تھے۔ مسجد کے ساتھ ان کا خاص لگاؤ تھا۔ پسماندگان میں اہلیہ کے انترکت 2 بیٹے اور 1 بیٹی شامل ہیں۔ اگلا ورنن ہے سودا صاحبہ،
اہلیہ عبد الرحمن صاحب کیرلا انڈیا کا، جو 22 جولائی کو ان کی وفات ہوئی تھی 76 سال کی آیو میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحومہ شمس الدین صاحب مالاباری مبلغ انچارج کبابیر کی والدہ تھیں۔ یہ شمس الدین صاحب کہتے ہیں کہ خاکسار کی ماتا صاحبہ وی ٹی محمد صاحب مرحوم کی بیٹی تھیں، جو ضلع پال گھاٹ اور مضافات ارتھات گاؤں کے علاقے کے سب سے پہلے احمدی تھے، جنہوں نے 1937 میں بیعت کی توفیق پراپت کی۔ پھر لمبے سمے تک شتروتا کے کارن شدید ظلموں کا سامنا کرتے رہے۔ اسی بائیکاٹ کے دوران کہتے ہیں کہ خاکسار کی نانی اور ان کی بڑی بیٹی کی وفات ہو گئی۔ جب والدہ 1.5 سال کی تھی اس وقت ان کی والدہ وفات کے پشچات دشمنوں نے نانی کو دفنانے نے بھی نہیں دیا، جس پر 40 کلومیٹر دور شہر کے عام قبرستان میں انہیں دفنانا پڑا۔ کہتے ہیں نانا اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ ہجرت کر گئے۔ اسی پرکار والدہ بچپن سے ہی طرح طرح کی کٹھنائیوں سے گزرتی رہی۔ دیوانگ صوم و صلات کی پابند اور موسیاں تھی، اور لوگوں کی ہمدردی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ پرتیک پریشان ویکتی کو دیکھ کر دعائیں کرنا اور یدی سامنے ہو تو اس کی سہایتا کرنا آپ کی عادت تھی۔ پیچھے چھوڑ جانے والوں میں پتی کے انیتھا 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں، اور ان کے پوتے بھی واقف زندگی ہیں، اور ایک بیٹا مبلغ ہیں، باہر تھے، حاضر بھی نہیں ہو سکے جنازے پر۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے۔ اگلا ذکر ہے سیدہ مجید صاحبہ اہلیہ شیخ عبد المجید صاحب فیصل آباد کا، جو پچھلے دنوں ان کی وفات ہوئی 86 ورش کی آیو میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے بیٹے شیخ وحید صاحب کہتے ہیں کہ ان کے خاندان میں احمدیت کا پودا ان کے دادا حضرت برکت علی قادیانی صاحب کے دوارا ہوا۔ آپ کے دادا اور دادی دونوں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے۔ ان کو یہ اعزاز ملا، ان کو یہ گورو پراپت ہے۔ لمبا سمے تک جماعت کی سیوا کی توفیق پائی۔ سیدہ مجید صاحبہ نے شروع میں صدر حلقہ اور سیکرٹری مال کی حیثیت سے، اور پھر 1982 سے لجنہ اماء اللہ ضلع فیصل آباد کی تشکیل نو ہونے پر سیکرٹری مال کے عہدے پر 7 سال تک ستھ رہی۔ بہت محنت سے 82 مجالس میں باقاعدگی سے دورہ جات کر کے ہر مجلس میں عہدیداران کا کام کی نگرانی کرتی رہیں۔ شعبہ مال کا ریکارڈ اور چندہ جات کی بر وقت آمد اور اس کی ترسیل پر وشیش نظر رکھتی تھی۔ ان کی سابقہ صدر بھوتپورو صدر بشرا سمیع صاحبہ ضلع کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ جماعتی دورے پر سے واپسی پر ڈاکوؤں نے گاڑی کو روکا۔ انہوں نے جلدی سے پرس سے جو چندے کے پیسے تھے وہ پیروں میں گرا دیے تاکہ چندہ محفوظ رہے، اور اپنا زیور کے چھن جانے کی ذرا پرواہ نہیں کی۔ باقی زیور ڈاکوؤں نے اتروا لیا ان سے، لیکن پیسے بچ گئے چندے کے، اور اس بات پر بڑی خوش تھی کہ چندے کے پیسے بچ گئے۔ وفات سے کچھ دن پہلے جو بھی زیور تھا ان کے پاس وہ ساری جماعتی تحریکات کو پیش کر دیا۔ حضرت مسیح اسلام کی پستکوں کا کئی بار ادھین کیا، بہت سی خوبیوں کی بھی مالک تھیں، خدا تعالیٰ کی محبت میں بڑھی ہوئی، دعا گو اور توکل کرنے والی تھی۔ خلافت سے اتنت محبت اور عشق کا تعلق تھا۔ اپنی بیٹوں، بہوؤں اور پوتوں پوتیوں کو ہمیشہ خلافت سے اکترت رکھتی تھی، جوڑ کے رکھنے والی، اور خلیفہ وقت کے لیے دعا کرنے اور خلیفہ وقت کے خطبات سننے کا آدیش کرتی رہتی تھی۔ مرحومہ موسیہ تھی۔ پیچھے چھوڑ جانے میں شوہر کے انیتھا 8 بیٹے اور بہت سے پوتے پوتیاں اور پوڑ پوتے اور پڑ پوتیاں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب سرگواسیوں سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے۔ جیسا کہ میں نے کہا، نماز کے پشچات ان سمست کا نماز جنازہ غائب ادا کروں گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.